سورہ شعراء آیت 185 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وہ بولے انما اس کے سوا نہیں انت تو من المسحرین سحر زدہ لوگوں میں سے۔ اگلی آیت دیکھیں وما اور نہیں انت تو الا مگر بشرم ایک انسان ایک بشر مثلنا ہمارے جیسا وَإِنَّ ظُنُّكَ اور ہم البتہ گمان کرتے ہیں تجھے لَمِنَ الْكَاذِبِينَ البتہ جھوٹوں میں سے۔ اگلی آیت دیکھ لیں فَأَسْقِطْ سو تو گرا عَلَيْنَا ہم پر کسفاً ایک ٹکڑا من السماء آسمان سے ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ اب یہ جواب ملتا ہے لوگوں کی طرف سے اللہ کے رسول کو۔ پہلے آپ اعتراض کیا کرتے ہیں، پہلے بات کیا کرتے ہیں کہ تم پر تو جادو ہوا ہے کسی کا، یعنی تم سحر زدہ ہو، تم نارمل حالت میں ہو ہی نہیں، تم زیر اثر ہو کسی کے، تم زیر اثر ہو اس لیے تم ایسی باتیں ہم سے کہہ رہے ہو۔ حق کو بیان کرنے پر جو ان کو آگے سے رسپانس مل رہا ہے وہ کیسا مل رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ حق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق بیان کیا جائے اور باطل آگے سے اپنا ریئیکشن نہ دے؟ وہ آپ کے لیے کوئی دعائیہ کلمات تو نہیں ادا کرے گا، وہ آپ کے لیے کوئی اپریسیشن یا آپ کے لیے کوئی تعریف یا تحسین تو نہیں ہوگی آپ کی۔ یہ باطل کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ وہ حق پر تل ملاتا ہے، جب اس پر حق پیش کیا جاتا ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کا وہ اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ تو اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی مخالفت ہوگی مختلف طریقوں سے، اور آپ کو کنڈیم کیا جائے گا، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ پر طرح طرح کی باتیں کی جائیں گی، مختلف القابات سے آپ کو نوازا جائے گا۔ اور اگر آپ ان سے ڈر کر یا ان کی وجہ سے حق بیان نہیں کرتے تو پھر آپ حق پر نہیں ہیں، پھر وہ حق ہی کیا جو آپ کو، وہ کیسا حق ہے جو آپ کو بے چین نہیں کرتا، جو آپ کو تگ و دور اس جہاد کی طرف نہیں لے کر جاتا؟ تو اصل میں ہمارے اس ایمان میں، اس یقین میں یا اس حق پر ٹھیک طرح نہ ہونا ہے کہ اگر ہم اس کو بیان نہیں کرتے، اس کا اظہار نہیں کرتے، حق کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ کر اگر ہمارے چہرے پر تغیر ہی نہیں ہوتا تو ہم کون سے پھر حق پر ہیں؟ حق کی مخالفت ہونی ہی ہونی ہے۔ اور یہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کس طرح کی مخالفت کی گئی، انہیں کس طرح کی تکالیف اور اذیتیں دی گئیں باتوں کے ذریعے، بلکہ جسمانی طور پر کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا، ان کو کیسی کیسی تکالیف پہنچائی گئیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا اگر آپ نے اپنے آرام اور سکون اور عزت اور اس طرح کی نمود و نمائش کو، تکبر کو، تفاخر کو اگر آپ نے اہمیت دے دی، پھر آپ حق بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ کو مسلسل تیار رہنا چاہیے، آپ حالت جنگ میں ہیں، مسلسل آپ کا باطل سے واسطہ رہے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جیتے جی آپ باطل سے آزاد ہو جائیں۔ آپ کے اندر جو آپ کا نفس ہے، شیطان ہے، وہ تو آپ کو کسی صورت میں بھی نہیں بخشنے والا، اور اسی طرح ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ آپ کو مختلف اوقات میں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ بہتر ہو اگر آپ حق پر ہیں؟ تو جب تک حق پریویل نہیں ہو جاتا، اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا،
آپ کو مسلسل محنت کرنا ہوگی، اور یہ محنت ساری زندگی کی ہے، آخری سانس تک کی محنت ہے۔ اس محنت کو کرنا ہے، یہ ہے اصل محنت، اور ہم نے اس کو سائیڈ پر رکھا اور اپنی آسائشیں، اپنے آرام اور اپنے دیکھنا خواہشوں کو ہم نے مقدم جانا، اور اس کے لیے ہم لگ گئے صبح سے شام، بلکہ راتوں کو بھی جاگے اس کے لیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری وجہ تکریم یا اعزاز، ہماری بقا ہمارے مال میں ہے، چیزوں میں، اسباب میں ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔